اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ تمام کا۔ آج جیسا کہ تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا، وہ عظیم کتاب کہ جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جو ذکر اہل بیت علیہم السلام اور ان کے معجزات کا ایک انمول خزانہ ہے، معجزات آل محمد۔ اگر آپ اس نورانی سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آڈیو آپ کو موصول ہو سکے، اور اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ہیں اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے معجزات آل محمد میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 6 ہم بیان کریں گے کہ جس میں واقعہ شروع ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے بادل سے غذا اور پانی کا نازل ہونا۔ شیخ طوسی نے اپنی اسناد سے انس بن مالک سے نقل کیا کہ ایک دن حضرت رسول خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے خچر ذلول اور ان کے گدھے یافور پر زین رکھوں۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ اپنے خچر پہ اور حضرت علی علیہ السلام آپ کے گدھے پہ سوار ہوئے اور مدینے سے باہر چل پڑے۔ میں بھی ان دونوں کے پیچھے پیدل چل پڑا یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے اور وہ دونوں اپنی سواریوں سے اترے، پہاڑ پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ دونوں بزرگوار پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ سفید رنگ کا ایک بادل ان پہ سایہ فگن ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے کوئی چیز پکڑی، اسے خود بھی کھایا اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی کھلایا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے پھر اپنا ہاتھ دوبارہ اسی بادل کے ٹکڑے کی طرف بڑھایا اور اس میں سے ایک چیز نکالی اور آپ نے اسے منہ سے لگا کر پیا اور علی کو بھی پلایا۔ میں دور سے بیٹھ کر یہ منظر دیکھتا رہا، پھر میں نے محسوس کیا کہ دونوں شخصیات اب اچھی طرح سے سیر اور سیراب ہو چکی ہیں۔ پھر میں نے بادل کے ٹکڑے کو دیکھا کہ وہ بلند ہو کر اوپر چلا گیا اور اس کے بعد دونوں ہستیاں پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں اور اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ میں بھی ان دونوں کے پیچھے پیدل چلنے لگا۔ حضور نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو انہیں میرے چہرے پر تعجب کے آثار دکھائی دیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم متعجب دکھائی دیتے ہو، اس کی کیا وجہ؟ میں نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا تو نے وہ منظر دیکھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انس، اس ذات کی قسم جس نے اپنی مرضی سے کائنات کو پیدا کیا، اس بادل سے 313 انبیاء اور 313 اوصیاء نے غذا کھائی اور پانی پیا ہے، لیکن مجھ سے کسی افضل نبی اور علی سے کسی افضل وصی نے آج تک اس سے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ کچھ پیا۔ مقصد یہ ہے کہ ان تمام انبیاؤں میں سے میں افضل ہوں اور ان تمام اوصیاؤں سے میرا وصی علی افضل ہے۔ سیحانی کھجوروں کی وجہ تسمیہ۔ حسین بن حمدان نے اپنی اسناد کے ساتھ محمد بن سنان ظاہری سے نقل کیا کہ ہم حج پر گئے اور جب ہم مدینے میں اپنے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے ان کے گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تھال رکھا تھا جس میں مدینے کی کھجوریں تھیں اور آپ تناول فرما رہے تھے، وہاں پر موجود ساتھیوں کو بھی کھلا رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا محمد بن سنان، یہ سیحانی کھجوریں ہیں، انہیں کھاؤ اور ان سے برکت حاصل کرو، اگر ہمارے شیعوں کو اس کی معرفت ہو تو وہ ان کے لیے ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ میں نے کہا مولا اس کے متعلق ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہمارے شیعوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کھجوروں کی اس قسم کو سیحانی کیوں کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا مولا ہمیں تو اس کا علم نہیں، آپ ہی ہمیں بتائیں کہ اسے سیحانی کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابن سنان، یہ میرے جد نامدار اور امیر المومنین علیہ السلام کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ میں نے کہا مولا پھر آپ اس کی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن میرے جد نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دادا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر مدینے سے باہر گئے۔ راستے میں بہت سے صحابی ملے اور ہر ایک نے آپ کے ساتھ چلنے کی خواہش کی، مگر آن حضرت نے کسی کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی۔ چلتے چلتے آپ ایک کھجوروں کے باغ میں پہنچے۔ باغ کی پہلی کھجور نے دوسری سے فصیح عربی زبان میں کہا کہ بہن یہ آدم ہے اور اس کے ساتھ شیس۔ پھر دوسری کھجور نے اپنے ساتھ والی کھجور کو پکار کر کہا بہن دیکھو آج ہمارے پاس ابراہیم و اسماعیل آئے ہیں۔ پھر تیسری کھجور نے اپنے ساتھ والی کھجور سے کہا بہن دیکھو آج ہمارے ہاں موسیٰ اور ہارون آئے ہیں۔ پانچویں کھجور نے ساتھ والی کھجور سے چیخ کر کہا بہن دیکھو آج زکریا اور یحییٰ یہاں تشریف لائے۔ پھر چھٹی کھجور نے آواز دے کر کہا بہن دیکھو آج عیسیٰ اور شمعون الصفا آئے ہیں۔ پھر ساتویں کھجور نے ساتھ والی کھجور کو آواز دے کر کہا بہن دیکھو آج محمد رسول اللہ اور ان کے وصی یہاں تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا
اللہ کے احسانات کا مشاہدہ کرو اور آؤ ہم پہلی کھجور کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھیں۔ اس وقت کھجوروں کے پھلوں کا موسم نہیں تھا۔ آن حضرت نے حضرت علی سے فرمایا آپ اس کھجور کو حکم دیں کہ وہ آپ کے لیے جھک جائے۔ حضرت علی نے کھجور سے فرمایا اللہ کے رسول تجھے حکم دیتے ہیں کہ ان کے لیے جھک جا، اور جیسے ہی ان کے الفاظ ختم ہوئے تو کھجور جھک گئی اور اس پر خوشے لگے ہوئے تھے، خوشوں پر تر و تازہ کھجوریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا آپ اس سے تازہ کھجوریں چنیں اور خود بھی کھائیں اور مجھے بھی کھلائیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے ہم اس کھجور کا نام سیحانی رکھ رہے ہیں، کیونکہ اس نے چیخ کر دوسرے درختوں کو ہماری آمد کی خبر دی اور اس نے انبیاء اور مرسلین سے ہمیں تشبیہ دی ہے۔ اور میرے بھائی جبرائیل آ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے شیعوں کے لیے باعث شفا بنایا ہے، لہٰذا آپ اپنے شیعوں کو اس کا تعارف کرائیں اور ان سے کہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی امراض کا علاج کریں اور اسے متبرک سمجھ کے کھائیں۔ پھر آن حضرت نے اس کھجور سے فرمایا کہ روئے زمین کی کھجوروں پر جتنی قسم کی کھجوریں لگتی ہیں تم ان سب کو میرے لیے ظاہر کرو۔ حکم کی دیر تھی کہ اس کھجور کی خوشوں پر دنیا بھر کے اقسام کی کھجوروں کے دانے لگ گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کھجور سے فرمایا کہ اللہ نے تجھے حکم دے رہا ہے کہ تم روئے زمین کی تمام کھجوروں کے پھل رسول خدا اور ان کے بھائی اور وصی و وزیر علی ابن ابی طالب کے لیے ظاہر کرو۔ چند ہی لمحات میں اس کھجور پر دنیا بھر کی کھجوروں کی تمام اقسام اور انواع کے تر و تازہ نمونے ظاہر ہوئے۔ جبرائیل امین نے انہیں چن کر رسول خدا اور حضرت علی مرتضیٰ کے سامنے رکھا۔ دونوں بزرگواروں نے اسے مل کر تناول کیا۔ جبرائیل امین نے کہا آج تو میں بھی یہ خواہش رکھتا ہوں کہ مجھے بھی ایسا جسم ملا ہوتا جسے طعام کی احتیاج ہوتی، تاکہ میں بھی آپ دونوں کے ساتھ طعام میں شریک ہو سکتا اور آپ دونوں کے ساتھ شرکت کی وجہ سے میں بھی برکت حاصل کرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اس خواہش کی تمہیں ضرورت ہی کیا ہے، اللہ نے ویسے ہی تمہیں فضیلت دی ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی محبت کی وجہ سے تو تمام ملائکہ پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اس کے بعد کھجور بلند ہوئی اور اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ ولایت علی کے منکر پر آسمان سے پتھر کا گرنا۔ سید مرتضیٰ نے اپنی اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خداوندی سے غدیر خم کے مقام پر پالانوں کا ممبر بنایا اور آپ نے حضرت علی کے بازو سے پکڑ کر یہ اعلان کیا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ خدایا جو علی سے دوستی رکھے اسے دوستی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اسے دشمنی رکھ، اور جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر، اور جو اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے تو بھی اسے بے یار و مددگار چھوڑ۔ رسول کا یہ اعلان دور دراز تک پہنچا۔ یہ اعلان نعمان بن حارث نے بھی سنا۔ وہ سیدھا مسجد نبوی میں آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ محمد آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا، ہم لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کی گواہی دی، ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کیا، یہ گواہی دی۔ آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی۔ آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اسے قبول کیا۔ حج کا حکم دیا، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے قبول کیا۔ لیکن آپ نے ان تمام احکامات پہ اکتفا نہیں کیا، آپ نے اس جوان کو بھی ہماری گردنوں پہ سوار کر دیا اور کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو کیا یہ بات بھی اللہ نے ہی آپ کو کہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں نے یہ اعلان بھی اللہ کے حکم ہی سے کیا تھا۔ یہ سن کر اس نے پشت پھیری اور اپنی سواری کی طرف جانے لگا، اور جاتے ہوئے اس نے کہا خدایا اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر۔ ابھی وہ اپنی سواری تک نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک پتھر اس کے سر پہ گرایا اور وہ پتھر لگنے سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا کہ جو کافروں کے لیے مخصوص ہے جسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ شیر کا گلہ بانی کرنا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے والد کی زبانی مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص صحابوں میں سے ایک صحابی تھے۔ ایک دن ابو ذر نے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس 60 بکریوں کا ایک ریوڑ ہے اور میں اس کے متعلق انتہائی پریشان ہوں۔ سوچتا ہوں کہ ان بکریوں کو بیچ کر ہر وقت آپ کی خدمت میں رہوں یا پھر انہیں کسی چرواہے کے سپرد کروں، لیکن کسی کے پاس سپرد کرنے میں قباحت یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص ان کی اچھی طرح سے رکھوالی نہیں کرے گا، وہ انہیں ضائع کر دے گا۔ اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنے ریوڑ کی خود ہی گلے بانی کرو۔
یہ فرمان سن کے ابو ذر تو چلے گئے۔ 7ویں دن ان کی زیارت کے لیے رسول اللہ کی زیارت کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ریوڑ کا حال بتاؤ۔ ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کا معاملہ عجیب ہے۔ میں ایک دن نماز پڑھنے لگا، اتنے میں ایک بھیڑیا میری ریوڑ میں گھس آیا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے خدا کو پکارا، کہا خدایا میں تیری نماز میں مصروف ہوں، تو ہی میری بکری کو بچا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے نماز کو بکری پر ترجیح دی۔ اسی اثنا میں شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر تو نماز پڑھتا رہا تو بھیڑیے تیری تمام بکریاں اڑا لے جائیں گے اور تو اپنے ذریعے معاش سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں شیطان سے کہا کہ اگر میری بکریاں تلف ہو گئی تو بھی میرے پاس اللہ کی توحید اور رسول خدا کی رسالت اور ان کے بھائی علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی محبت کی دولت پھر بھی میرے پاس باقی رہ جائے گی۔ یہی میرا کل اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ دنیا میرے پاس رہے یا نہ رہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں پھر بھی نماز میں مصروف رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے میرے ریوڑ میں سے ایک بکری کو اٹھا لیا اور میں اپنی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جنگل سے ایک شیر نمودار ہوا۔ اس نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر شیر نے میری سہمی ہوئی بکری کو اٹھایا، میرے ریوڑ میں پہنچایا، اور شیر نے خالص عربی زبان میں مجھے مخاطب کر کے کہا، ابو ذر اپنی نماز بجا لاؤ اور جب تک نماز پڑھتے رہو گے اس وقت تک میں تمہاری بکریوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ الغرض میں نماز میں مصروف رہا۔ میں نے اس واقعے پر بے حد تعجب کیا، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو شیر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، ابو ذر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، ان سے کہو کہ اللہ نے ان کے صحابی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے ایک شیر کو مقرر کیا ہے۔ جب ابو ذر کا یہ بیان مکمل ہوا تو رسول خدا نے فرمایا، بے شک تو سچا ہے، میں اور علی، فاطمہ اور حسن و حسین تیری صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ کچھ منافقین نے آپس میں کہا، یہ محمد اور ابو ذر کی ملی بھگت ہے اور وہ اس طرح سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان میں سے چند افراد نے کہا، بہتر ہوگا ہم خود جا کر دیکھیں۔ دوسرے دن وہ منافق جنگل میں گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ابو ذر نماز میں مصروف ہیں اور ایک شیر ان کی گلے کی نگہبانی کر رہا ہے۔ جب ابو ذر نماز سے فارغ ہوئے تو شیر نے انہیں آواز دے کر کہا، ابو ذر اپنا ریوڑ سنبھالو، تمہاری تمام بکریاں صحیح سالم ہیں۔ پھر شیر نے منافقین کو گرج کر آواز دی، گروہ منافقین، تمہیں اس بات پر تعجب کیوں ہے کہ اللہ نے محمد اور علی کے وفادار صحابی کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے ایک شیر مقرر کیا ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد اور ان کے آل کو عظمت عطا کی، جس نے مجھے ابو ذر کا اطاعت گزار بنایا، اگر آج ابو ذر مجھے تمہارے چیرنے پھاڑنے کا حکم جاری کر دے تو تم میں سے ایک بھی زندہ بچ کر گھر نہیں جائے گا اور میں تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ شیر کی گفتگو سن کر منافق اپنے گھروں کو چل دیے۔ پھر چند دن کے بعد ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول نے فرمایا کہ ابو ذر تم نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی اطاعت کی تو اللہ نے تیری خدمت کے لیے جنگل کے درندے مقرر کر دیے۔ جن لوگوں کی اللہ نے نماز قائم کرنے کی وجہ سے تعریف کی ہے تو ان کے افضل ترین افرادوں میں سے ایک ہے۔ ایک اونٹ کا حضرت سے کلام کرنا۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنی اسناد سے حضرت عمار یاسر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں مسجد کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ مسجد کے باہر سے جھگڑنے کی آواز بلند ہوئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، عمار میری ذوالفقار لاؤ جو کہ عمروں کو ختم کرنے والی ہے۔ میں نے ذوالفقار ان کی خدمت میں پیش کی۔ پھر آپ نے کہا، عمار باہر جاؤ، وہاں ایک مرد ایک عورت پر ظلم کرنا چاہتا ہے، جا کر اسے ظلم کرنے سے منع کرو، اور اگر وہ منع کرنے پر باز نہ آیا تو میں خود ہی ذوالفقار سے اسے روک لوں گا۔ عمار بیان کرتے ہیں، میں مسجد سے باہر آیا، دیکھا ایک مرد ایک عورت اونٹ کی مہار کو پکڑے ہوئے ہیں۔ عورت کہہ رہی تھی، اس کی مہار کو چھوڑ دے، یہ اونٹ میرا ہے، جبکہ مرد عورت سے کہہ رہا تھا کہ تو جھوٹی ہے، یہ میرا اونٹ ہے۔ میں نے اس مرد سے کہا کہ مجھے امیر المومنین علیہ السلام نے بھیجا ہے، وہ تجھے عورت پر ظلم کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ اس شخص نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ علی کو مجھ سے کیا کام، علی اپنا کام کرے، مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ اس نے پہلے تو بصرہ میں مسلمانوں کو قتل کیا اور اب میرا اونٹ ہتھیا کر اس جھوٹی عورت کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ عمار کہتے ہیں، میں اس کی یہ بات سن کر مسجد کی طرف چلا تاکہ اپنے آقا اور مولا کو اطلاع کروں، لیکن میرے داخل ہونے سے قبل ہی حضرت ذوالفقار لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ کے چہرے پر غصہ طاری تھا اور آتے ہی اس شخص سے کہا، عورت کے اونٹ کو چھوڑ دے۔ اس شخص نے کہا، یہ اونٹ میرا ہے۔ حضرت نے کہا، لعین، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا، اگر یہ سچی ہے تو کوئی گواہ پیش کرے۔
حضرت نے کہا کہ آج اس کی گواہی وہ گواہ دے گا جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس شخص نے کہا اگر کسی سچے گواہ نے اس کے حق میں گواہی دے دی تو میں بھی یہ اونٹ اس کے حوالے کر دوں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اونٹ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اونٹ تو کس کی ملکیت ہے؟ اونٹ نے خالص عربی زبان میں جواب دیا، امیر المومنین سید الوصیین، میں 10-12 سالوں سے اس عورت کی ملکیت میں ہوں۔ حضرت نے عورت سے فرمایا اپنا اونٹ لے جا، اور پھر آپ نے اس گستاخ پر ذوالفقار کا وار کیا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اقرار ولایت کی برکت۔ شیخ مفید نے اپنی اسناد سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے غلام قمبر سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تربوز کھانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے 1 درہم دیا اور فرمایا میں درہم لے کر بازار گیا اور میں نے 3 تربوز خرید لیے، اور میں نے ان میں سے 1 تربوز کاٹ کر چکھا تو مولا سے کہا کہ یہ کڑوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے پھینک دو، یہ دوزخ سے آیا اور دوزخ کی طرف جائے گا۔ میں نے دوسرا تربوز کاٹ کر چکھا تو وہ کھٹا تھا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا یہ کھٹا ہے۔ آپ نے کہا اسے بھی پھینک دو، یہ دوزخ سے آیا اور دوزخ کی طرف جائے گا۔ تیسرا تربوز کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ آپ نے کہا پھینک دو، یہ بھی دوزخ سے آیا، دوزخ میں جائے گا۔ پھر میرے مولا اور آقا نے مجھے 1 اور درہم دیا اور فرمایا جاؤ تربوز لاؤ۔ دوسری مرتبہ بھی میں 3 تربوز لے آیا اور حضرت کے سامنے رکھے، عرض کی مولا اب انہیں آپ ہی اپنے ہاتھوں سے کاٹے۔ حضرت نے فرمایا قمبر اسے بھی تم ہی کاٹو، یہ معمور ہے۔ میں نے اسے کاٹا تو وہ میٹھا تھا۔ میں نے کہا امیر المومنین یہ میٹھا ہے۔ آپ نے کہا اس کی قاشے بنا کر خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ میں نے تربوز کے 3 حصے کیے، 1 حصہ خود کھایا، 1 حصہ اپنے آقا و مولا کو دیا اور 1 حصہ مہمان کو کھلایا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا قمبر اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کو اہل آسمان، اہل زمین، تمام انسانوں، جنات، تمام پھلوں کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ جس پھل نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ پاکیزہ اور میٹھا بن گیا، اور جس نے اسے قبول نہ کیا وہ خراب بدبودار بن گیا۔ ثقۃ الاسلام کلینی رقم تراز کرتے ہیں کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کو پانی کے سامنے پیش کیا، جس پانی نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ خوش ذائقہ اور میٹھا بنا، اور جس پانی نے ہماری ولایت کا انکار کیا وہ بے لذت اور کڑوا بنا۔ موفق بن احمد نے اپنی اسناد سے سلمان فارسی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنو، مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ مقربین کون ہیں؟ آپ نے کہا جبرائیل و میکائیل۔ عرض کی یا رسول اللہ میں کون سا نگینہ پہنوں؟ آپ نے کہا عقیقے سرخ پہنو، کیونکہ اس پہاڑ نے اللہ کی توحید اور میری نبوت اور تیری وصیت اور تیری اولاد کی امامت اور تیرے محبوں کی جنت اور تیرے شیعوں اور اولاد کے لیے فردوس کی گواہی دی تھی۔ نقش انگشتری۔ سید رضی نے اپنے اسناد سے شیخ غزالی سے نقل کیا کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سنے تو اس نے کہا کہ میں ان کا امتحان لوں گا، اور پھر اس نے حضور کے لیے کچھ تحفے تیار کروائے جن میں یاقوت، عقیق کی انگوٹھیاں تھیں۔ جب وہ تحفے حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے وہ تمام تحائف اپنے صحابہ میں تقسیم کیے اور اپنے لیے صرف سرخ عقیق کی انگشتری کا انتخاب کیا۔ پھر آپ نے وہ انگوٹھی حضرت علی کے حوالے کی اور کہا یا علی مجھے لا الہ الا اللہ کا جملہ بڑا پسند ہے، تم یہ انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس جاؤ اور کہو کہ اس نگینے پر لا الہ الا اللہ کندہ کر دے۔ حضرت علی نقاش کے پاس گئے، فرمایا لا الہ الا اللہ رسول خدا کو پسند ہے، لہٰذا اس پر یہ جملہ نقش کرو، اور محمد رسول اللہ کا جملہ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے تم اس پر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا جملہ بھی نقش کرو۔ اور اس کے بعد آپ واپس آئے۔ جب نقاش انگشتری لے کر آیا تو اس پر 3 سطریں نقش تھیں۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ نقش تھا، دوسری محمد رسول اللہ، اور تیسری علی ولی اللہ۔ رسول اللہ نے نقش کو دیکھا تو فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے لا الہ الا اللہ سے محبت تھی، تو تم اس جملے کو نقش کرواؤ، مگر تم نے یہ کیا لکھوایا؟ حضرت نے کہا کہ آپ کو لا الہ الا اللہ پسند تھا، مجھے محمد رسول اللہ پسند تھا، اس لیے میں نے 2 جملے کہے۔
تیسری سطر لکھنے کا حکم میں نے نہیں دیا، خدا جانے اس نے یہ سطر کیوں لکھی۔ اتنے میں جبرائیل امی نازل ہوئے اور عرض کی، محمد، اللہ رب العزت آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ سے محبت ہے، آپ نے اس کے لکھنے کا حکم دیا، اور علی کو محمد رسول اللہ سے محبت ہے اس لیے انہوں نے لکھنے کا حکم دیا، اور مجھے علی ولی اللہ سے محبت ہے اس لیے اس کو میں نے نقش کر دیا۔ ابن شہر آشوب نے اپنی اسناد سے ابن عباس سے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی انگوٹھی دے کے فرمایا کہ اسے نقاش کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ وہ اس پر محمد بن عبداللہ کے الفاظ کندہ کرے۔ حضرت علی نقاش کے پاس گئے اور کہا کہ اس انگوٹھی پر محمد بن عبداللہ کے الفاظ کندہ کرو، اور جب وہ کندہ کرنے لگا تو اس نے کہا محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ کیے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے تجھے یہ الفاظ تو نہیں بتائے تھے، تم نے یہ الفاظ کیوں کندہ کیے؟ نقاش نے کہا کہ آپ درست فرما رہے تھے، میرے ہاتھ سے لغزش ہو گئی اور مجھ سے انجانے میں یہ الفاظ کندہ ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام اس نقاش کو حضور کی خدمت میں لے آئے، عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے جو الفاظ کندہ کرانے کے لیے مجھے بھیجا، میں نے اس کو وہی الفاظ کا کہا، لیکن یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے لغزش ہو گئی اور مذکورہ الفاظ کے بجائے محمد رسول اللہ کندہ ہوا۔ رسول نے کہا کوئی بات نہیں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد رسول اللہ بھی ہوں، یہ انگوٹھی تم پہن لو۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہنی۔ دوسرے دن آپ نے انگوٹھی کو دیکھا تو محمد رسول اللہ کے نیچے علی ولی اللہ کے الفاظ تھے۔ یہ عبارت دیکھی تو تعجب ہوا اور رسول اللہ کو یہ واقعہ عرض کیا۔ اتنے میں جبرائیل امی نازل ہوئے، کہا محمد، جو آپ نے چاہا آپ نے لکھوایا، جو ہم نے چاہا وہ ہم نے لکھوا دیا۔ در خیبر کا اکھاڑنا۔ حافظ رجب البرسی رقم تراز ہیں کہ فتح خیبر کے بعد جب شاہ خیبر کی بیٹی صفیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے دیکھا تو آپ کو اس کے چہرے پر تازہ زخم دکھائی دیا۔ رسول نے اس سے پوچھا کہ تو ایک شہزادی ہے، تیرے چہرے پر زخم کیسے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، جب علی نے در خیبر اکھاڑا تو دروازے کے اکھڑنے کی وجہ سے قلعے میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ میں اس وقت ایک تخت پر بیٹھی نظارہ کر رہی تھی، چنانچہ میں تخت سے نیچے گری اور اس کا ایک پایا میرے چہرے پر لگا جس سے یہ زخم ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ، علی کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ جب اس نے در خیبر کو اکھاڑا تو اس سے صرف قلعے میں ہی زلزلہ نہیں آیا بلکہ علی کے جوش کو دیکھ کر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں لرز گئیں۔ علی کی حمایت میں رحمان کا عرش بھی لرزنے لگا۔ اس دن حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تھا، ابو الحسن مجھے تعجب ہے، آپ تو 3 دن کے بھوکے تھے، پھر آپ نے در خیبر کو کیسے اکھاڑا؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میں نے قلعہ خیبر کے دروازے کو بشری قوت سے نہیں، قوت الہیہ اور ایسے نفس کے ساتھ اکھاڑا کہ جو اپنے رب کی ملاقات پر مطمئن اور راضی تھا۔ علی کی تلوار کا وزن۔ حافظ رجب البرسی لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے مرہب پر ذوالفقار کا وار کیا، اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے زمین پر تڑپتا ہوا چھوڑا تو اس وقت جبرائیل متعجب ہو کر نازل ہوئے اور رسول خدا نے ان سے کہا کہ تمہیں کس بات پر اتنا تعجب ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ اس وقت آسمان کے تمام فرشتے مل کر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر تعجب تو اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا تو میں نے اس بدکار قوم کے 7 شہروں کو زمین سے کاٹ کر اپنے پروں پر اٹھایا تھا، اور میں نے انہیں اتنا بلند کیا تھا کہ حاملین عرش نے ان کے مرغوں کی آوازیں، ان کے بچوں کے رونے کی صدائیں سنی تھی، اور میں نے انہیں صبح ہونے تک اپنے پروں پر اٹھائے رکھا، اللہ کے فرمان کا انتظار کرتا رہا، مجھے ان کا بوجھ ذرہ برابر بھی محسوس نہ ہوا۔ اور آج جب علی نے اپنی ہاشمی ضرب چلائی تو خدا نے مجھے حکم دیا کہ اس کی تلوار کا کونا پکڑ لوں تاکہ اس کی تلوار زمین کو چیر کر اس سور تک نہ پہنچ جائے کہ جس نے زمین کے بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، تاکہ زمین پلٹنے سے محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ میں نے حکم خداوندی سے علی کی تلوار کے کونے کو پکڑا تو اس کا وزن مجھے قوم لوط کے شہروں سے بھی زیادہ محسوس ہوا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسرافیل اور میکائیل نے بھی علی کے بازو کو ہوا میں پکڑا ہوا تھا۔ جنگ صفین۔ سید مرتضی علم الہدیٰ رقم تراز ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا،
مائیں علی کا نذیر پیدا کرنے سے بانج ہیں۔ خدا کی قسم میں نے علی جیسا سالار نہ تو سنا نہ آنکھوں سے دیکھا۔ خدا کی قسم جنگ صفین کے موقع پر میں نے دیکھا کہ آپ نے سفید امامہ باندھ رکھا تھا، آپ کی آنکھوں سے جلال ٹپک رہا تھا اور آپ اپنے فوجی گروہوں کو جنگ کی ترغیب دے رہے تھے، اور آپ ترغیب دیتے ہوئے میرے پاس بھی تشریف لائے۔ اس وقت میں بھی ایک گروہ کا سالار تھا۔ اتنے میں لشکر معاویہ میں سے اس کا ممتاز ترین گروہ نمودار ہوا جسے کتیبہ شہبہ کہا جاتا تھا۔ یہ گروہ 20,000 گھوڑوں پر سوار تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو لوہے میں چھپایا ہوا تھا، ان کی آنکھوں کے علاوہ ان کے وجود کا کوئی حصہ کہیں سے دکھائی نہیں دیتا، اور جب وہ اکٹھے ہمارے لشکر کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں دیکھ کر اہل عراق کے حوصلے پست ہو گئے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ کا لشکر اس دستے کو دیکھ کر گھبرا گیا تو آپ نے اپنے لشکر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اہل عراق تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ متفرق وجود ہیں اور یہ ڈرپوک دلوں کے مالک ہیں، آنے والے وہ ٹڈی دل ہیں کہ جو ہوا کا ایک تیز جھونکا بھی برداشت کرنے سے قاصر ہیں، ان کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں ہیں اور بدعت کے دائی نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ یہ تو باطل پرست ٹولہ ہے کہ جب اہل حق کی تلواریں ان کے وجود سے ٹکرائیں گی تو یہ ایسے ہی بھاگیں گے جیسے تیز آندھی میں پتنگے اڑنے لگتے ہیں۔ لہٰذا خوف خدا کو اپنا شعار بناؤ، اطمینان و وقار کی چادر اوڑھ لو اور اپنے دانتوں کو بھینچ لو، اس سے تلواریں سروں پر اچٹ جایا کرتی ہیں۔ زرہ کی تکمیل کرو، تلواروں کو کھینچنے سے پہلے نیاموں میں اچھی طرح ہلا جلا لو، دشمن کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے رہو، دائیں بائیں دونوں اطراف نیزوں کے وار کرو، دشمن کو نیزوں کی باڑ پر رکھ لو، تلواروں کے ساتھ ساتھ قدموں کو آگے بڑھاؤ، یقین رکھو کہ تم اللہ کے روبرو اور رسول خدا کے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہو، بار بار حملہ کرو، بھاگنے سے شرم کرو، اس لیے کہ نسلوں کے لیے ننگو آر اور روز محشر دوزخ کی آگ کا باعث ہے۔ خوشی سے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دو اور باوقار طریقے سے موت کی جانب پیش قدمی کرو۔ شامیوں کی اس جماعت سے اور تنابوں سے کھچے ہوئے خیمے کو اپنے پیش نظر رکھو، اس کے وسط پر حملہ کر دو، اس لیے کہ شیطان اس کے ایک گوشے میں چھپا ہوا ہے، جس نے ایک طرف تو حملے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے اور دوسری طرف بھاگنے کے لیے قدم پیچھے ہٹا رکھا ہے۔ تم مضبوطی سے اپنے ارادے پر جمے رہو یہاں تک کہ حق صبح کے اجالے کی طرح ظاہر ہو جائے، تم ہی غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ آنے والے دستے سے مت ڈرو، میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ اس کے بعد حضرت نے تکبیر بلند کی اور ان پر شدید حملہ کیا، برق رفتاری سے کہیں دائیں کبھی بائیں، یہاں تک کہ گرد و غبار جس میں ہر طرف گرتے ہوئے سر دکھائی دے رہے تھے، کٹتے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے تھے، آخر کار معاویہ کا وہ مایا ناز دستہ دم دبا کے کفر کے سربراہوں سے جنگ کرو اور ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تاکہ وہ باز آ جائیں، اس کی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس دستے کے بھگوڑے سپاہی معاویہ کے پاس پہنچے تو معاویہ نے پہلے تو اپنے دستے کی بربادی پر افسوس کا اظہار کیا، پھر اس نے ان سپاہیوں کو بھاگنے کی بلامت کی تو ان میں سے ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ علی نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا، میں بھاگتا نہ تو اور کیا کرتا، اور جب میں بھاگ رہا تھا تو علی میرے تعاقب میں تھا۔ معاویہ نے کہا، تم پر افسوس، علی فرد واحد ہے، وہ پوری متفرق جماعت کے ایک ایک فرد کے پیچھے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ علی کا نام اسم اعظم ہے۔ حافظ رجب البرسی رقم دراز ہیں کہ ام المومنین علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک یہودی ان کا ہم سفر بن گیا، اور راستے میں جب ایک مقام پر آئے تو وہاں ایک پہاڑی نالا اپنی پوری قوت کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام رکے، یہودی نے ایک چادر پانی پر بچھائی اور خود اس پر بیٹھ گیا۔ چند لمحات کے بعد وہ خیریت سے دوسرے کنارے پر پہنچا، پھر اس نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تیرے پاس بھی وہ ورد ہوتا کہ جو میرے پاس ہے تو پھر تو بھی میری طرح ندی کو پار کر سکتا تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اسے آواز دے کے فرمایا کہ یہاں ٹھہرے رہو، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ پھر آپ نے پانی کو اشارہ کیا، پانی آپ کا اشارہ پا کر فوراً جم گیا اور آپ بڑے آرام اور سکون سے اس کی سطح پر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ جب یہودی نے حضرت کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ کے قدموں پہ گر پڑا اور کہنے لگا کہ آپ نے پانی پر کون سا ورد پڑھا تھا جس سے وہ جم گیا؟ حضرت نے کہا کہ نہیں، پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کون سا ورد پڑھا تھا کہ جس کی برکت سے تم چادر پر بیٹھ کر دوسرے کنارے پر پہنچے؟ یہودی نے کہا، میں نے تو ایک اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا کی تھی، یہ اسم اعظم کا اثر تھا جس کی وجہ سے میں نے چادر
پر ندی کو پار کر لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس میں اعظم کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو محمد کے وسیع کے نام کا واسطہ دیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پہچانو، محمد کا وہی وسیع میں ہوں جس کا تم نے واسطہ دیا تھا۔ یہودی یہ سن کر آپ کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ علی کا نام وہ پارس ہے کہ جس سے پتھر بھی سونا بن جاتا ہے۔ حافظ رجب البرسی لکھتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کا بیان ہے کہ ایک دن میں اپنے آقا و مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے چہرے پر پریشانی کی علامات ملاحظہ فرمائی تو مجھ سے کہا تو پریشان کیوں ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نے ایک شخص کا قرض ادا کرنا ہے اور آج وہ مطالبے کے لیے آیا ہے، جبکہ میرے پاس ادا کرنے کو پھوٹی کوڑی تک نہیں۔ آپ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے اٹھا لے اور اس سے اپنا قرض ادا کر۔ میں نے کہا مولا مگر یہ تو پتھر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کو میرے نام کا واسطہ دے، یہ پتھر سونا بن جائے گا۔ عمار کہتے ہیں میں نے آپ کے نام کا واسطہ دے کر خدا سے سوال کیا تو پتھر نہ رہا بلکہ سونا بن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں سے اپنی حاجت کے مطابق سونا لے لو۔ میں نے کہا مولا یہ نرم کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا اے ضعیف الیقین، اللہ کو میرے نام کا واسطہ دے کر سوال کرنا کہ یہ نرم ہو جائے۔ میرے نام کی برکت سے تو داؤد کے لیے لوہا موم ہوا تھا، میں نے ایسا کیا تو سونا نرم ہو گیا۔ مجھے اپنی ضروریات کے لیے جتنا سونا مطلوب تھا میں نے اتنا لیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب خدا کو میرے نام کا واسطہ دے کر سوال کر کہ وہ اسے دوبارہ پتھر میں بدل دے، اور جب میں نے ایسا کیا تو وہ سونا نہ رہا بلکہ پتھر بن گیا۔ سنگریزوں کا جواہر بننا۔ مرحوم راوندی لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کے اصحاب آپ کے گرد بیٹھے تھے۔ اتنے میں آپ کے ایک صحابی نے کہا مولا میں تو تعجب کرتا ہوں، یہ دنیا آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے جبکہ آپ کے ہاتھ اس سے خالی۔ آپ نے کہا کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم دنیا کو طلب کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی؟ پھر آپ نے مسجد کے سنگریزوں کو مٹھی میں لے کر مٹھی کو کھولا تو وہ چمکتے ہوئے جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ آپ نے کہا دیکھو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ تو نایاب جواہرات ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر ہم دنیا کی خواہش کرتے تو وہ ہمارے پاس موجود ہوتی، لیکن ہم دنیا کے طالب ہی انگریزوں میں بدل گئے۔ محمد و آل محمد کے واسطے کی تاثیر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت سلمان فارسی کا مذاق اڑایا اور انہیں اذیت دیتے ہوئے کہا تم خدا سے یہ سوال نہیں کرتے کہ وہ ہمیں توفیق دے اور ہم تجھے نہ ستائیں، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں تم اس کے لیے بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اور تم ہمیشہ ہمیں یہ کہہ کر ڈراتے رہتے ہو کہ اگر تم نے خدا کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو تمہاری دعا مسترد نہ ہوگی۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم ہماری ہلاکت کی دعا کرو۔ سلمان فارسی نے کہا میں تم پر اس لیے بد دعا نہیں کرتا کہ ممکن ہے کہ ابھی تمہاری صلبوں میں سے کسی مومن نے جنم لینا ہو، اور میں تمہیں ہلاک کرا کے پیدا ہونے والے مومنین کی آمد کو روکنا نہیں چاہتا۔ یہودیوں نے کہا تم درمیانی راہ اختیار کر لو اور یوں دعا مانگو کہ ہم میں سے جس کی صلب سے کسی مومن نے جنم نہیں لینا اللہ اسے ہلاک کر دے۔ اسی اثنا میں حضرت سلیمان کے لیے حجاب ہٹ گئے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا سلمان جس طرح سے وحی کے ذریعے سے حضرت نوح کو معلوم ہو گیا تھا کہ کافروں کے نسل میں سے کوئی مومن جنم نہیں لے گا، انہوں نے مخالفین پر بد دعا کی تھی، اسی طرح سے مجھے بھی اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ ان یہودیوں کی اسلام میں سے کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، لہٰذا تم بدریغ ان پر بد دعا کرو۔ حضرت سلیمان نے یہودیوں سے کہا کہ اب بتاؤ تم کس طرح کی ہلاکت پسند کرتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں اس وقت جو کوڑے ہیں یہ اژدہا بن جائیں اور ہمیں ڈس لیں، پھر ہمیں اپنے شکم میں نگل لیں۔ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر ان کی ہلاکت کی دعا کی، اور جیسے ہی دعا کے الفاظ ختم ہوئے تو ان کے کوڑے اژدہا بن گئے، اور ہر اژدہا کے دو منہ تھے، ایک منہ سے تو اس نے یہودی کو ڈسا اور دوسرے منہ سے اسے نگل لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بھائی سلمان کی مدد کی ہے اور ان کی دعا سے یہودیوں کے کوڑے اژدہے میں بدل گئے ہیں، جنہوں نے یہودیوں کو پہلے تو ڈسا اور بعد ازاں انہیں نگل لیا۔ آؤ ہم بھی چل کر ان اژدہاؤں کو دیکھیں کہ جنہوں نے سلمان کی مدد کی ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لیے ہوئے وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک کوہرام برپا تھا۔ یہودی اور منافق اس گھر سے کافی فاصلے پہ کھڑے ہو کر مرنے والوں
پر رو دھو رہے تھے، مگر کسی کو موقع پر جانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ان اژدہوں نے سلام کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، اے اولین و آخرین کے سردار، آپ پر سلام ہو، اور اوصیاء کے سردار علی، آپ پر سلام ہو، آپ کی طیب و طاہر اولاد پر سلام ہو، جنہیں مخلوق کا نگہبان مقرر کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اصل میں ان یہودیوں کے کوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مومن کی دعا کی وجہ سے ہمیں اژدہا کی شکل و صورت دے دی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی حمد ہے کہ جس نے میری امت میں نوح کی طرح سے مستجاب الدعوات افراد پیدا کیے ہیں۔ پھر اژدہاؤں نے خالص عربی زبان میں آن حضرت سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ان لوگوں پر سخت غصہ ہے کہ جو آپ کے اور آپ کے بھائی کے احکام سے انحراف کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں دوزخ کے اژدہا بنا دے جہاں ہم ایسے کافروں کو ہمیشہ کے لیے عذاب دیتے رہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جن لوگوں کو نکلا ہے پہلے انہیں اپنے شکم سے اگل دو تاکہ ان کے وارث انہیں دفن کریں اور یوں ان کی رسوائی کی تکمیل ہو سکے، پھر تم زمین میں گھس جاؤ، وہاں سے تم خود بخود دوزخ میں پہنچ جاؤ گے۔ آن حضرت کا فرمان سن کر اژدہاؤں نے نگلے ہوئے افراد کو باہر اگل دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ کے حسد اور بغض میں اضافہ ہوا، اور پھر آن حضرت نے سلمان سے فرمایا، تو ہمارے مخلص مومن بھائیوں میں سے ہے اور تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن سے ملائکہ محبت کرتے ہیں، اور ملا و اعلیٰ میں تو بڑا معروف اور مشہور ہے۔ شب ہجرت علی علیہ السلام کے ایثار پر خدا کا ملائکہ پر مباحات کرنا۔ علماء خاصہ اور عامہ کی ایک بہت بڑی جماعت رقم تراز ہے کہ شب ہجرت جب حضرت علی علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر چادر تان کر تلواروں اور نیزوں کے سائے میں سوئے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل و میکائیل سے فرمایا، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مگر تم میں سے تو کیا لمبی عمر والا اپنی عمر اپنے بھائی کو دینے پر آمادہ ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا کہ نہیں خدایا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے ولی علی ابن ابی طالب کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اسے اپنے نبی محمد کا بھائی بنایا، اپنی جان کو محمد پر نچھاور کر کے اس کے بستر پر سو چکا ہے، اس نے اپنی جان کو محمد کی جان پر قربان کر دیا ہے۔ اب تم دونوں زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے اس کی حفاظت کرو۔ جبرائیل اور میکائیل اترے، جبرائیل حضرت کے سرہانے بیٹھ گئے اور میکائیل حضرت کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے، اور اس وقت جبرائیل امین نے کہا، فرزند ابو طالب، تجھے مبارک ہو، تجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تیری وجہ سے ملائکہ پر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ حضرت کے لشکر کے لیے غیب سے سامان رسد کا پہنچنا۔ ثقہ راویوں کا بیان ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے طویل عرصے تک اپنے لشکر سمیت صفین میں قیام کیا تو اہل لشکر نے زاد اور چارہ ختم ہونے کی شکایت کی اور کہا کہ یہاں رہ کر ہم زاد اور چارہ حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کل تک تمہارے اور تمہارے جانوروں کی غذا یہاں پہنچ جائے گی۔ دوسرے دن اہل لشکر نے آپ سے سامان خورد و نوش کا تقاضا کیا تو آپ ایک ٹیلے پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ لشکر اور اس کے جانوروں کو سامان خورد و نوش فراہم کریں۔ آپ دعا ختم کر کے ٹیلے سے نیچے اترے تو بہت سے اونٹ وہاں پہنچ گئے جن پر گوشت، کھجوریں، آٹا لدا ہوا تھا اور سامان خورد و نوش اتنا زیادہ تھا کہ اہل لشکر کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر کچھ اور اونٹ آئے جن پر جانوروں کا چارہ لدا ہوا تھا۔ ساربانوں نے اونٹوں سے سامان اتارا اور واپس چلے گئے۔ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ یہ سامان رسد لانے والے کون تھے، انسان تھے یا جن تھے۔ تمام لشکر نے آپ کے معجزے سے تعجب کیا۔ حضرت کا چٹان ہٹا کر پانی برآمد کرنا اور رہب کا اسلام قبول کرنا۔ شیخ مفید ارشاد میں رقم تراز ہیں کہ عامہ اور خاصہ کے اہل سیر نے اس خبر کو نقل کیا، اور یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ شعراء نے اس واقعے کو اپنی نظموں میں قلم بند کیا۔ فصاح اور بلاغہ اور علماء نے اسے عوام الناس کے سامنے پورے تواتر سے نقل کیا، اور اسی شہرت کی وجہ سے ہمیں اس واقعے کے اسناد بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ واقعہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر صفین کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں لشکر کا پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے دائیں بائیں پانی کو تلاش کیا لیکن انہیں کہیں بھی پانی نہ مل سکا۔ فوج نے امیر المومنین علیہ السلام سے پانی کے ختم ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور آپ نے راستے کو چھوڑ کر صحرا کا رخ کیا۔ ابھی آپ نے تھوڑا سا سفر کیا تھا کہ صحرا میں ایک راہب کا گرجا دکھائی دیا۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں آئے۔ راہب سے فرمایا کہ کیا یہاں کہیں پانی ہے؟
راہب نے کہا پانی یہاں سے 2 فرسخ دور ہے اور میرے عقیدت مند ہر ماہ وہاں سے کچھ پانی لا کر میرے پاس رکھ دیتے ہیں اور میں بڑی احتیاط سے اسے استعمال کرتا رہتا ہوں۔ اگر میرے عقیدت مند پانی نہ لائیں تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم نے راہب کی بات سن لی ہے، اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ فوجیوں نے کہا کہ مولا اب ہم 2 فرسخ کا سفر طے کر کے پانی تک پہنچیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی یہاں بالکل قریب ہی موجود ہے۔ پھر آپ اپنے سپاہیوں کو راہب کے گرجے کے قریب ایک مقام پر لے گئے اور فرمایا تم لوگ اس مٹی کو ہٹاؤ، یہاں سے پانی برآمد ہوگا۔ آپ کے سپاہیوں نے اس جگہ سے مٹی ہٹائی تو وہاں ایک سفید رنگ کی چٹان نمودار ہوئی۔ آپ کے ساتھیوں نے اسے ہتھوڑے سے توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کی کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ مولا اب چٹان ظاہر ہوئی ہے جسے ہم توڑنے اور ہٹانے سے قاصر ہیں۔ آپ نے فرمایا میں خود اسے ہٹا دوں گا۔ پھر آپ وہاں تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس چٹان کو پکڑ کر اسے ہلایا تو وہ ہلنے لگی اور پھر آپ نے اسے پوری قوت سے دور پھینک دیا۔ جب چٹان وہاں سے ہٹی تو پانی نمودار ہوا۔ حضرت کے سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے وہاں سے پانی پیا اور وہ پانی انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا، اور حضرت کی سپاہ نے پورے سفر کے دوران اس سے بہتر پانی نہیں پیا تھا۔ آپ نے سپاہیوں سے فرمایا کہ خوب پانی پی لو اور مشقیں بھر لو۔ جب آپ کی سپاہ نے اپنی مشقیں بھر لی تو آپ نے اس چٹان کو اٹھا کر دوبارہ اس کے مقام پہ رکھ دیا اور حکم دیا کہ اس پر مٹی ڈال کر اس کا نشان مٹا دیا جائے۔ راہب اپنے صومعہ سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ جب پانی کا نشان مٹ گیا تو راہب نے اپنے گرجے سے آواز دے کر کہا لوگوں مجھے اتارو۔ لوگوں نے اسے اتارا۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کہنے لگا کیا آپ نبی مرسل ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، میں نبی مرسل نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا تو کیا آپ مقرب فرشتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا نہیں، میں ملک مقرب بھی نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ پھر آپ خود ہی بتائیں آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول خدا کا وصی ہوں۔ راہب نے کہا کہ آپ ہاتھ دراز کریں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت نے ہاتھ دراز کیا اور اس سے فرمایا کہ تم کلمہ شہادتین پڑھو کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا کے وصی اور ان کے جانشین ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام کی دوسرے شرائط بھی بیان کیے اور پھر آپ نے اس سے کہا کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین یہ دیر دراز چٹان کے اکھاڑنے والے کے انتظار کے لیے بنایا گیا، یہ دیر اس چٹان کے اکھاڑنے والے کے انتظار کے لیے بنایا گیا تھا۔ مجھ سے پہلے یہاں کئی افراد رہائش پذیر رہے اور وہ آپ کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر انہیں یہ شرف نصیب نہ ہوا، جبکہ اللہ نے یہ شرف میرے ہی مقدر میں لکھا تھا۔ ہماری کتابوں میں مذکور ہے کہ ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں سے بیان کیا تھا کہ اس صحرا میں ایک چٹان ہے کہ جس کے مقام کو نبی یا نبی کے وصی کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ ان قریب اللہ کا ایک ولی آئے گا کہ جو حق کا داعی ہوگا اور وہ اس چٹان کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پانی برآمد کرے گا، اور جب آج آپ نے اس چٹان کو ہٹایا اور اس کے نیچے سے پانی برآمد کیا تو مجھے اپنا گوہر مقصود نظر آ گیا اور میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، لہٰذا آج میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ کے حق پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے راہب کی یہ گفتگو سنی تو آپ اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی حمد ہے کہ جس نے مجھے یاد رکھا، اور اس ذات کی حمد ہے کہ جس نے اپنی کتابوں میں میرا ذکر کیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ لوگوں آؤ اور اپنے اس مسلمان بھائی کی گفتگو، اور انہوں نے اللہ کی حمد بجا لائی اور امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت حاصل ہونے پر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر راہب آپ کی فوج میں شامل ہو گیا اور وہ جنگ صفین میں شہید ہوا، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا اور اس کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ مقام براسہ پر ایک راہب کا مشرف با اسلام ہونا۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ خوارج کے قتال کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے مقام براسہ پر ہمیں نماز پڑھائی۔ اس وقت ہماری تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی۔ وہاں ایک عیسائی راہب کی خانقاہ بنی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو راہب اپنی خانقاہ سے باہر آیا اور اس نے کہا کہ اس لشکر کا سالار کون ہے؟ ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے سلام کر کے کہا میرے آقا کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، میرے نبی میرے سردار تھے اور ان کی وفات ہو چکی ہے۔ کہا کیا آپ ان کے وصی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔
پھر آپ نے راہب سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور یہ بتاؤ تم نے یہ بات کیوں پوچھی؟ اس نے کہا مقام براسہ پر یہ خانقاہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ میں نے سابقہ کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ اس مقام پر نبی نماز پڑھے گا یا نبی کا وصی نماز پڑھے گا۔ اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وہ راہب مسلمان ہو گیا اور ہمارے ساتھ کوفے کی طرف چل پڑا۔ حضرت علی علیہ السلام نے راہب سے پوچھا یہاں کس نے نماز پڑھی تھی؟ راہب نے کہا کہ یہاں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ نے نماز پڑھی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بتاؤں یہاں کس نے نماز پڑھی تھی؟ راہب نے کہا کہ جی ہاں آپ بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ چٹان ہٹا کر چشمہ راہو کا برآمد کرنا اور راہب کا اسلام۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر صفین کی طرف جا رہے تھے کہ جب آپ قلعہ سندودہ سے آگے گئے تو لق و دق اور بنجر میدان دکھائی دیا۔ آپ نے اس بیابان میں اپنی تھکی ہوئی فوج کو آرام کے لیے ٹھہرایا۔ مالک اشتر نے آپ سے کہا مولا یہاں تو پانی ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ فوج کو یہاں سے لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مالک اللہ تعالی ہمیں یہاں پانی عطا فرمائے گا، تم اپنے ساتھیوں کو بلا کر یہاں زمین کھودو، انشاءاللہ یہاں ہمیں پانی ملے گا۔ فوجیوں نے وہاں زمین کھودی تو سیاہ چٹان نمودار ہوئی جسے 100 افراد بھی حرکت نہ دے سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو خبر دی گئی تو آپ اس مقام پر آئے اور آپ نے آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ بات ایک دعا ہے یہاں سامنے جو مینشن ہے۔ بعد ازاں آپ نے اس چٹان کو ہاتھ سے پکڑ کر 40 ہاتھ کے فاصلے پر پھینک دیا۔ جب چٹان ہٹی تو اس کے نیچے سے پانی ظاہر ہوا جو کہ شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور یاقوت سے زیادہ صاف۔ آپ کے لشکر نے خود پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور اس کے بعد حضرت نے پھر چٹان کو اٹھا کے اسی جگہ پر رکھ دیا اور اس پہ مٹی ڈال دی اور اس کا نشان تک مٹا دیا اور وہاں سے کوچ کیا۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس چشمے کی جگہ کو جانتا ہے؟ سب نے کہا ہم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس مقام کو تلاش کرو۔ حضرت کے سپاہ نے بہترا ڈھونڈا مگر اس کا کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دیا۔ اسی صحرا میں ایک گرجا تھا اور اس میں ایک راہب تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ راہب اپنی خانقاہ سے نکل کر آپ کی طرف آیا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے اسے دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو شمعون ہے؟ راہب نے کہا جی ہاں، لیکن یہ میرا وہ نام ہے کہ جسے صرف میری ماں جانتی ہے، یا آپ نے مجھے اس نام سے یاد کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ شمعون کیا چاہتے ہو؟ راہب نے کہا کہ میں اس چشمے کی حقیقت اور اس کا نام پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا اس چشمے کا نام راہوما ہے، یہ جنت کا چشمہ ہے، 313 اوصیاء نے اسے پانی پیا اور ان کا آخری فرد میں ہوں۔ راہب نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، میں نے انجیل میں بھی یہی پڑھا اور یہ گرجا بھی اسی چٹان ہٹا کر پانی برآمد کرنے والے کی جستجو کے لیے بنایا گیا تھا۔ مجھ سے یہاں آپ کا انتظار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے جبکہ خدا نے یہ سعادت میرے مقدر میں لکھی تھی۔ ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ شعیب کا کنواں ہے، اور پھر وہ راہب اسلام لے آیا اور حضرت کی فوج میں شامل ہو کر جنگ صفین میں شامل ہوا اور جنگ صفین میں سب سے پہلے شہادت کا اسے اعزاز حاصل ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جیسے ہی اس کی شہادت کا سنا تو آپ رو دیے اور فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ محشور ہوگا کہ جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا۔ راہب قیامت کے دن ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ اس کے بعد چٹان کا ظاہر کرنا انشاءاللہ کہ اگلی آڈیو میں بیان کیا جائے گا، اور اس آڈیو میں اگر کہیں پر میری آواز کے پیچھے وائس کی ڈسٹربنس آئی ہو تو اس کے لیے میں آپ تمام سننے والوں سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آج کا یہ حصہ آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سچی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری تمام جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا کر، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔